ایک اور سبق پڑھیں گے ذرا. اے زندگی کے مطلع تابا تجھے سلام. اے حرف کن کے معنیے پنہاں تجھے سلام. اے قلب و روح فقر رسولاں تجھے سلام. اے قوت دل شہ مرداں تجھے سلام. شبر کا دل سنبھالنے والے سلام لے. اے فاطمہ کی گود کے پالے سلام لے. اس پر سلام جس کے چمن کی لٹی بہار. اس پر سلام عرش بھی تھا جس پر اشک بار. اس پر سلام جا کے جو لوٹانا دل فغار. اجڑے ہوئے وطن کو رہا جس کا انتظار. وہ جس کو ڈھونڈتا رہا روضہ بطول کا دیتا رہا صدائیں مدینہ رسول کا. تشنا دہن سپاہ کے سالار پر سلام. جلتے ہوئے خیام کے سردار پر سلام. پیاسی زباں پہ دیدے خونبار پر سلام. مٹی بھرے ہوئے لبوں رخسار پر سلام. اے نور سجدہ تہ خنجر میرا سلام. سوکھے گلے کی کٹتی رگوں پر میرا سلام. سوکھے گلے کی کٹتی رگوں پر میرا سلام. وہ جس کی ریش خون سے ہوئی تر اسے سلام. وہ جس کی ریش خون سے ہوئی تر اسے سلام. تھا جو بدن درندوں کی زد پر اسے سلام. روندا گیا جو سینہ اطہر اسے سلام. اتنی حرم کی فکر تھی جس تلخ کام کو تکتا تھا زیر تیغ بھی مڑ کر خیام کو.
جن بیویوں کی چھن گئی چادر انہیں سلام، نظروں کے زد پہ تھی جو کھلے سر انہیں سلام، زیب سنا تھے جو سرے اطہر انہیں سلام، تھے بے کفن جو تپتی زمین پر انہیں سلام، اے چاک زخم سینہ اکبر سلام لے، اے گردن خون علی اصغر سلام لے، چھیڑے گئے چھڑی سے جو دنداں انہیں سلام، دربار میں کھڑے تھے جو لرزاں انہیں سلام، رسوا ہوئے جو چاکے گرے باں انہیں سلام، روتا تھا جن پہ خانہ زندہ انہیں سلام، بیمار غم کو نوح زنجیر کو سلام، تاریخ قید خانے کی تنویر کو سلام، درے جنہیں لگاتے تھے بدخون ہیں سلام، چہروں پہ منتشر تھے جو گیسو انہیں سلام، سینوں میں کھولتے تھے جو آنسو انہیں سلام، گردن سے بندھ رہے تھے جو بازو انہیں سلام، دل میں بھڑاتے شعلوں کو جو کم نہ کر سکے، جو اپنے دل کے ٹکڑوں کا ماتم نہ کر سکے، ہم بھی شریک آپ کے غم میں ہیں یا امام، اے کاش جلد آئے کہیں وقت انتقام، آقا محاذ درد پہ ہیں آپ کے غلام، اشکوں سے لکھ رہے ہیں شہ کربلا کا نام، ہم پر یہ حق ہے فاطمہ کے نور عین کا، مولا قبول کیجئے پرسا حسین کا، مولا قبول کیجئے پرسا حسین کا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى قاب قوسين أو أدنى سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ودع الكافر ودع عزاهم صلى محمد رضي رات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم مقبور سید ابن حسن ابن سید ابو الحسن شاہ مرحوم کی روح کو احسان تھوڑا تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں اگر زحمت نہ ہو تو ذرا بڑھ جائیں تاکہ وہ اور آنے والے مومنوں کو وقت مل جائے. تھوڑا جو دھوپ میں وہ سائے میں آ سکتے ہیں, ابھی جگہ ہے اندر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. حضرت گرامی کا مجلس ایصال ثواب کی ہے اور ایک بزرگ کے چہلم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, لیکن چونکہ یہ مہینہ ماہ ربیع ہے اور طلوع نیرین اور ولادت صادقین کا مہینہ ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ مرحوم کے ذکر کے بجائے مجسمہ رحمت کا ذکر کیا جائے.
اور کسی اور ذکر سے بہتر اس ماہ مبارک میں پیغمبر اسلام کی ذات کا تذکرہ ہے۔ گرچہ امت مسلمہ صورت پہ زیادہ دھیان دیتی ہے، مگر ہم سیرت کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب صورت کا ٹاپک امت مسلمہ نے لے ہی لیا ہے تب آل محمد کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ صورت کی تعریف کوئی کر رہا ہے تو سیرت کی تعریف کوئی اور کر لے، تاکہ کام مل جل کے انجام پا جائے۔ دیکھیے قرآن مجید کی ان آیات پر آپ غور کریں، میں ترجمہ کروں۔ جس گھٹن کے ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے دبے ہوئے لفظوں میں مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے نوجوان تو محظوظ ہوں گے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت جو ملک کی فضا گرمائی ہوئی ہے، بلکہ اس وقت جو عالم اسلام کے خلاف ایک عالم بغاوت بلند ہوا ہے، اور پوری دنیا آج اسلام، مسلمان اور قرآن اور سنت اور رسول کو بدنام کرنے کی گنہونی سازش کر رہی ہے، جہاں کفر کی عداوت اور منافقین کی حماقت اپنا کام کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد رسول اللہ۔ جہاں منافقت اپنا کام کر رہی ہے، کفر کی عداوتیں اپنا کام کر رہی ہیں، ایسے ماحول میں ضروری ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو حقیقی تصویر اسلام دکھا دی جائے۔ اس گھٹن کے ماحول سے نکلنے کے لیے بڑی خوبصورت آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ محسوس کریں کہ 1400 سال پہلے قرآن ہمیں اس دور کے حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کتنی معتبر اور عمیق اور دقیق کتاب ہے یہ قرآن، کس طرح سے ہماری زندگی میں اجالے پیدا کرنے والی یہ کتاب ہے۔ غور کیجئے، میں آغاز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت میں نے پڑھی سورہ احزاب کی آیت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، یعنی گواہ بنا کے بھیجا، مبشرا و نذیرا، اور ہم نے تمہیں جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور جہنم سے ڈرانے والا بھیجا۔ اس کا مطلب یہ کہ گواہ تم ہو، انہیں دونوں صورتوں میں ہماری طرف لے کر آؤ۔ اگر یہ شوق سے آئیں تو جنت کا لالچ دکھاؤ، اگر یہ خوف سے آنا چاہیں تو انہیں جہنم کا خوف دکھاؤ۔ دونوں صورتیں تمہارے پاس ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور یہ نبی اس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت سے، یعنی نبی کو اپنی طرف سے اللہ کی طرف بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے جملے پر، بِإِذْنِهِ کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنی طرف سے اللہ کی طرف نہیں بلا سکتے۔ اگر بندے کو اللہ کی طرف لے جانا ہے تو نبی پابند ہے حکم خدا کا۔ تو جو نبی ایک بندے کو اللہ تک بغیر اذن کے نہیں پہنچا سکتا، وہ پوری امت کے ہاتھ میں قیادت کیسے دے سکتا ہے؟ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور پیغمبر اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، عرب کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہم نے آپ کو سراجم منیرا، چراغ بنا سراج منیر بنایا ہم نے غور کیا۔ اور اب آگے کیا سنیے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ یہ بہت اہم ترین آیت ہے، ذرا غور کیجئے۔ ہمیں اس گھٹن کے ماحول سے بچنے کے لیے کیا فرمایا خدا نے؟ بِأَنَّ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو، مومنین کو یہ بشارت دے دو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ پیغمبر کی ذات اہل ایمان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، فضلاً کبیرا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور پیغمبر حکم رب آپ کو یہ ہے کہ آپ کافرین کی اتباع نہ کرنا،
ان کا کہنا نہ ماننا، والمنافقین، اور منافقین کا کہنا نہ ماننا۔ توجہ کیجیے کیا کہا، نہ تم کافروں کا کہنا ماننا، نہ تم منافقین کا کہنا ماننا۔ نبی رحمت کائنات میں افضل المرسلین ہیں، سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ کیوں سارے نبیوں سے افضل ہیں؟ اس لیے کہ ہر نبی کے دامن پر کہیں نہ کہیں کم سے کم ترک اولا کا داغ بہرحال پایا جاتا ہے۔ عصمت کے باوجود بھی ترک اولا کی گنجائشیں رکھی گئی ہیں، مگر یہ ذات پیغمبر ہے جہاں پوری زندگی میں ایک ترک اولا کا دامن ذرہ بھی نہیں کوئی بتا سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو حکم دیا گیا نبی کو وہ پورا کیا۔ اب قرآن کہتا ہے کافروں کا کہنا نہ مانا۔ بہت توجہ امت مسلمہ، اس آیت کا مطلب مجھے بتا دے۔ نبی کافروں کا کہنا نہ ماننا، کہنا ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ ہے، وہ آپ کا کہنا مانتا ہے، مطلب آپ کے کہنے سے اٹھتا ہے، آپ کے کہنے سے بیٹھتا ہے، آپ کے کہنے سے چلتا ہے، آپ کے کہنے سے آتا ہے، آپ کے کہنے سے کھاتا ہے، آپ کے کہنے سے سوتا ہے۔ آپ نے یہاں سلایا، اس سے کہا اٹھو یہاں سو جاؤ، یہاں سے اٹھو یہاں سو جاؤ۔ جہاں جہاں آپ سلائیں گے سو جائے گا، جہاں سے آپ اٹھائیں گے اٹھ جائے گا، جہاں آپ بٹھائیں گے بیٹھ جائے گا۔ یہ بچہ آپ کا کہنا مان رہا ہے۔ اللہ نے رسول سے کہا میرے حبیب کافروں کا کہنا نہ ماننا۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، میرے حبیب کافروں کا کہنا نہ ماننا۔ اب یہ تو طے ہے کہ جس کا کہنا نبی مان رہے تھے وہ بہرحال کافر نہیں تھا۔ بھئی اب امت قرآن کو کافی کہنے والوں کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ یہ کہیں کہ کوئی شخص کافر تھا جس کا نبی نے کہنا مانا تو حکم خدا کی نافرمانی کی، حکم خدا کی نافرمانی نبی کو افضل المرسلین نہیں رہنے دے گا، یا یہ مانو کہ جس کا کہنا مان رہا تھا وہ کافر نہیں تھا بلکہ پکا مومن تھا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد رسول اللہ۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، تو نہ منافقین کا کہنا ماننا، وَلَا تُطِعِ اطاعت نہ کرنا منافقین کی اور کافرین کی۔ اب یہ جو گھٹن کا ماحول ہمارے درمیان پایا جاتا ہے، یہ اس وقت جو حالات نے ہمیں جس گھٹن کے ماحول میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس کی بہت بہترین عکاسی ان لفظوں میں قرآن نے کی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ آذَاهُمْ۔ ہم کی ضمیر ہے منافقین کی طرف اور کافرین کی طرف، یعنی کافروں اور منافقوں کی دی جانے والی اذیت کو چھوڑ دو۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، کافر تمہیں اذیت دے رہے ہیں، منافق تمہیں اذیت دے رہے ہیں، تم ہمارے نبی ہو، ہم نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے، کافروں کی اذیت برداشت کر لو، منافقین کی اذیت برداشت کر لو۔ ہمارے سماج میں زندگی بسر کرنے والا ہر انسان انہی دو گھٹن کے ماحول میں جی رہا ہے، یا کفر کی عداوت سر چڑھ کے بول رہی ہے یا منافقوں کی حماقت سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ اگر تم نبی کے چاہنے والے ہو تو اس گھٹن کے ماحول میں نبی سراج منیر ہے، وہی تمہارا آسرا ہے، وہی تمہاری زندگی کی ضمانت ہے۔ کافروں کی عداوتوں کو بھی چھوڑ دو اور منافقین کی رشتہ دوانیوں کو بھی چھوڑ دو۔ وتوکل علی اللہ، اگر تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا، نہ دولت پہ بھروسہ کرنا، نہ قوت پہ بھروسہ کرنا، نہ حکومت پہ بھروسہ کرنا، نہ طاقت پہ بھروسہ کرنا، نہ سلطنت پہ بھروسہ کرنا، بھروسہ کرنا وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اور اپنے مقدموں میں کسی اور کو وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اگر وکیل بنانا چاہتے ہو تو اللہ کو وکیل بنانا، اگر رونا چاہتے ہو تو اس کے لیے رونا، اگر مسکرانا چاہتے ہو تو اس کے لیے مسکرانا، اگر شکایت کرنی ہے تو بندوں سے شکایت نہ کرنا، خدا سے میرا جملہ واضح ہے۔
خدا سے شکایت کرنا، بندوں سے شکایت نہ کرنا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کی وکالت تمہارے لیے کافی ہے، اسے وکیل بنا لو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ میرے یہ جملہ یاد رکھیے گا، جو قوم اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتی ہے اس کا ایک خدا ہے مگر وہ لاوارث نہیں ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، گھٹن کے ماحول میں مہنگائی کا رونا نہ رونا، گھٹن کے ماحول میں مہنگائی کا رونا رونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانیوں کا قصیدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مصیبتوں کے طوفان آ رہے ہیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اگر کچھ کرنا ہے تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس لیے کہ مہنگائی کی مار ان پہ پڑتی ہے جو لاوارث ہیں۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، مہنگائی کی مار ان پہ پڑتی ہے جو لاوارث ہیں، مگر جن کا اللہ زندہ ہے، جن کا رسول زندہ ہے، جن کا امام زندہ ہے، انہیں بھروسہ ہونا چاہیے ان زندوں پر جو زندگیاں دینے والے ہیں، ان بادشاہوں پر جو سلطنت کو لٹا دینے والے ہیں، ان پہ بھروسہ کرو جو ٹھوکر سے مردے کو جلا دیتے ہیں، ہاتھوں کے دھون سے ہیرے جواہرات تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد میرے عزیز و قرآن آسرا ہے، آپ کا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بزنس ان کا ٹھپ ہو جائے وہ روتے ہیں جو لاوارث ہوں، مگر جن کا کوئی وارث ہو وہ اپنے وارث سے توسل کرتے ہیں، اپنے خدا پر اعتبار کرتے ہیں۔ توسل آل محمد سے کرو، توکل ذات واجب پہ کرو، یہ دو کام کر لو، توسل آل محمد سے، توکل پروردگار سے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر گیہوں کا ایک دانہ بھی 1 روپے میں ملنے لگے تو لاوارث قوم کو چیخنے کی ضرورت ہے، جن کا خدا زندہ ہے انہیں چیخنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اطمینان رکھو، یہ بھروسہ رکھو اپنے واجب، اپنے پروردگار پر۔ اس گھٹن کے ماحول میں یہ توکل کا عقیدہ ضروری ہے، یہ وکالت کا عقیدہ ضروری ہے، یہ خدا کی ضمانت کا عقیدہ ضروری ہے۔ یاد رکھنا، نبی رحمت کا پہلا قدم سرزمین مکہ پر پڑا ہے، مگر تمہارے لیے نظریات کی آماجگاہ ہے تمہارا پیغمبر، تمہارے لیے سہولتوں فراہم کرنے والا ہے تمہارا پیغمبر۔ میرے جو ایک نظریہ ہے، ذرا سا سخت نظریہ ہے، مگر چاہوں گا کہ اس فلسفی نظریے کو پانی کر کے آپ کی بارگاہ عقیدت و محبت میں پیش کروں، تاکہ اس گھٹن کے ماحول میں ہمیں کچھ آسرا مل جائے، کچھ سہارا مل جائے، کچھ امید جاگ جائے۔ اس گھٹن کے اندھیرے کے ماحول میں سراج منیر کی عظمتوں کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ دیکھیے، ایک نظریہ ہے طاقت حق ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ طاقت حق ہے، اس کے مقابل میں ایک دوسرا نظریہ حق طاقت ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، مگر آپ ساتھ دیں گے تو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ طاقت حق ہے، یہ ایک نظریہ، مقابل میں حق طاقت ہے، یہ دوسرا نظریہ۔ نبی رحمت کے سرزمین مکہ پر قدم زن ہونے سے پہلے پہلا نظریہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، طاقت حق ہے۔ یہ نظریہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، طاقت حق ہے۔ اس طاقت کی نمائندگی کرنے والے افراد، اشیاء، چیزیں الگ الگ تھی۔ فارس کا آتش کدہ 1000 سال سے روشن تھا، اس اگنی کو، اس آگ کو، اس کے بھڑکتے لپکتے شعلوں کو دیکھ کر پورا سرزمین عرب معدود افراد کو چھوڑ کر، چند افراد کو چھوڑ کر، ذریت ابراہیم کو چھوڑ کر، سب کے سب اس کے چرنوں میں ڈھوک دے رہے تھے۔ میرے دیکھیے ایک جملہ سنیے گا، بہت آسانی سے بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 1000 سال تک فارس کا آتش کدہ روشن، نہ اس کی روشنی مدھم پڑتی ہے، نہ اس کے اجالے کمزور پڑتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک مزار پر اور ایک علاقے میں ایک موم بتی 3 دن تک مسلسل جلتی رہے تو میلوں کا بازار لگ جاتا ہے، معجزوں کی دکانیں کھل جاتی ہیں، ہے نا؟ چمتکار کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور صاحب 3 دن سے ایک شمع جل رہی ہے۔ جہاں عقیدے اتنے مفلوج ہوں،
کہ ایک موم بتی 3 دن تک جل جائے تو عقیدت کی دیوار بن جاتی ہے، 1000 سال تک ایک شمع ایک مشعل اگر روشن ہو، سوچئے کتنے لوگ کتنے نسلیں اس پر بہکی ہوں گی۔ کیوں؟ کہا یہ چونکہ آگ طاقت ہے اور طاقت حق ہے، اس لیے ہمیں اس کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ فارس کا آتش کدہ آگ ہے، آگ طاقت ہے، طاقت حق ہے، حق کے سامنے انسان کو جھک جانا چاہیے، لہذا لوگ حق کے سامنے جھک گئے۔ اسے حق سمجھتے ہوئے دیکھیے کسی کو حق سمجھنے سے وہ حق نہیں ہو جاتا۔ میرا جملہ واضح ہے، کسی کے حق سمجھنے سے وہ حق نہیں ہو جاتا۔ میں اگر یہ سمجھنے لگوں کہ یہ مائک نہیں ہے بلکہ ریڈیو ہے، یہ ریڈیو ہو جائے گا؟ نہیں توجہ کر رہے آپ۔ کسی کے حق سمجھنے سے حق وہ شے حق نہیں ہو جاتی۔ علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پیغمبر نے فرمایا۔ دیکھیے کیا کہا، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اس کے بعد کہا عجیب فقرہ ہے، اللہم اعدل الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے۔ یہ نہیں کہا، توجہ، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائیں، یہ نہیں کہا علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق جائے، اس لیے کہ امت نہ جانے کس کو حق سمجھ کے حق بنا کے میرا جملہ واضح ہو جاتا، نہ جانے امت کس کو حق سمجھ کے کہاں بٹھائے ہوئے، علی کس کے پیچھے جائیں گے۔ علی کو کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، جس کو آنا ہے علی کے پیچھے آئے۔ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جا رہے ہیں، اب حق ادھر مڑے گا جدھر علی جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ایک جملہ میرا سخت ضرور ہے مگر حالت حاضرہ کے پس منظر میں، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو علی جب کریں گے تب وہ حق بنے گا، میرا جملہ، یا یہ کہ کوئی حق ہے علی اس کے ساتھ جائیں گے تو وہ حق پر ہو جائے گا۔ علی کا حق ایسا ہے جیسے سورج سے نکلنے والی کرنیں، دھوپ تبھی ہوگی جب سورج نکلے گا، توجہ، دھوپ تبھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ علی حق ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ علی حق کی باتیں کریں، علی عین حق ہیں۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، علی عین حق ہے، جیسے سورج کی کرنیں سب پر پڑتی ہیں ویسے علی کا فیض کرم بھی سب پہ پڑے گا۔ اب یہ نہ کہہ دینا کہ سورج حق ہے، سب پہ پڑ رہا ہے تو سب حق ہیں۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، نبی حق ہیں، اگر نبی کفار و مشرکین کی مدد کرنے لگے تو کفار حق پہ نہیں ہو جائیں گے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ کم سے کم سلمان ندوی صاحب کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ علی جس کا ساتھ دیں ضروری نہیں کہ وہ حق پر ہو، اس لیے کہ علی تو فیض کرم کا چشمہ ہے، وہ تو اپنوں پہ بھی جاری ہوگا، غیروں پہ بھی جاری ہوگا، مومنوں پہ بھی جاری ہوگا، کافروں پہ بھی جاری ہوگا۔ اس چشمے کے جاری ہونے سے کافر حق پہ نہیں ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اگر کسی کا ساتھ دینے سے کوئی حق پہ ہو جاتا ہے تو پھر تو اللہ فرعون کے ساتھ ہے، پھر تو اللہ فرعون کے ساتھ ہے۔ میں روایت آپ کو بتا دوں، فرعون سے لوگوں نے کہا، ایک قوم آئی کہ تو نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا والا خدا ہوں۔ کہنے لگے پانی برسا دے، تو خدا ہے پانی برسا دے۔ کہنے لگے رک جاؤ کچھ دیر، ابھی برسے گا۔ فرعون نے کہا ابھی کچھ دیر رک جاؤ، ان سے ہٹا، تنہائی میں گئے، تنہائی میں جا کے دست دعا بلند کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں،
اور میرے کہنے سے تو نے پانی برسا دیا تو کون سی تیری کبریائی خطرے میں پڑ جائے گی؟ آئے میرا جملہ باتیں ہو، اے پروردگار کون سی تیری کبریائی خطرے میں پڑ جائے گی؟ بندے کی لاج خدا بن کے رہ جائے گی، تو خدا ہے تو بندے کی لاج رکھ لے۔ آئے میرا جملہ باتیں ہو جاتا، نہ جانے کس دل سے فرعون نے دعا کی کہ مالک نے دعا قبول کر لی، فوراً پانی برسا دیا۔ پروردگار یہ کافر ہے، تیرے مقابل میں کھڑا ہے، اس کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ کہ اس کا ساتھ دے کے دنیا کو بتا رہا ہوں حق حق ہوتا ہے، باطل باطل۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل۔ حق اگر باطل کا ساتھ دے دے تو باطل حق کا لباس نہیں پہنتا، ہاں حق کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد رال غور فرمانا ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ چونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بیان وائرل ہو رہا ہے تو آپ کو کم سے کم اپنے مجمع میں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی طریقے کا مغالطہ دے کے گزر نہ جائے، اس لیے کہ مغالطہ وہ قومیں کھاتی ہیں جن کا منبر چھن جائے، جن کا منبر ابھی علماء کے ہاتھ میں ہو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر مغالطے کا گلا گھونٹ دیں۔ اس لیے اللہ اور آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمات آل محمد سے فیضیاب ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا حق طاقت ہے، اس کے مقابل میں کون سا نظریہ ہے؟ طاقت حق ہے۔ فارس کا آتش کدہ ہزاروں سال سے روشن تھا، اسے دنیا نے طاقت سمجھا، حق کا عنوان بنایا، طاقت کو حق سمجھا، اس کے چرنوں میں جھک گئے۔ دریائے ساوا کی بے باک موجیں طاقت کا عنوان بن گئی، لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لینے لگی، لوگ ڈرنے لگے، خوفزدہ ہونے لگے۔ ان بے باک موجوں کے سامنے انسان نے اپنا شیش نوار دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اپنا خدا سمجھنے لگا۔ چونکہ طاقت کو حق سمجھا جا رہا تھا اس لیے طاقتوں کو خدا مانا جا رہا تھا۔ کیسر و کسرا کے 14 منارے دولت کا عنوان بنے تھے۔ کیسر اور کسرا یہ 2 بادشاہوں کے لقب تھے، اور یہ بادشاہت قوت کی علامت تھی، قوت طاقت کی علامت تھی۔ طاقت قوت حق کا لباس زیب تن کر کے امت میں حق مان لیا گیا تھا۔ غور کر رہے ہیں، کیسر و کسرا کے منارے حق، فارس کا آتش کدہ حق، اس لیے کہ طاقت، دریائے ساوا کی بے باک موجیں طاقت، اور طاقت کے بعد حق۔ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ صنم خانہ خدا میں بٹھا دیے، غصبی جگہ پہ بیٹھ کے پتھر کے صنم اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے۔ کوئی غصبی جگہ پہ بیٹھ کے خدا نہیں بنتا، میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر، اور بیٹھے کون ہیں؟ بڑے بڑے خدا، اپنے آپ کو خدا مان نہیں رہے، منوا نہیں رہے، امت سمجھ رہی ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ آپ ان خداؤں سے پوچھو کہ کیا تم خدا ہو تو یہ بھی یہی کہیں گے اگر خدا نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ میری لفظی احتیاط کو آپ شکریہ، امیدوار ہوں کہ میری لفظی احتیاط کو آپ کیا اذہان عالیہ تک پہنچانا۔ توجہ کیجئے، حق، طاقت کو حق سمجھا جا رہا تھا۔ کیسر و کسرا کے منارے طاقت، طاقت کے بعد حق، حق کے سامنے لوگ جھک رہے تھے۔ فارس کا آتش کدہ طاقت، طاقت کا عنوان حق، حق کے بعد لوگ اس کے پیچھے جھک رہے تھے۔ کیسر و کسرا کے منارے، فارس کا آتش کدہ، دریائے ساوا کی بے باک موجیں، اور خانہ خدا میں رکھے ہوئے صنم، یہ ساری چیزیں طاقت تھیں۔ طاقت کو حق سمجھا جا رہا تھا، اب تک یہی نظریہ چلا آ رہا تھا، طاقت حق ہے، طاقت حق ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ قدرت نے انتظام کیا، اپنے نبی کو کائنات میں بھیجا، نبی کے قدم سرزمین مکہ پر پڑے، طاقتوں نے دامن سمیٹا، حق کا استقبال کرنا شروع کیا۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ طاقتوں
نے دامن سمیٹا، حق کا استقبال شروع کیا۔ جیسے ہی نبی کے قدم پڑے، قدموں کی آہٹ کا پڑھنا تھا، فارس کا آتش کدہ گل ہو گیا، دریائے ساوا کی بے باک موجیں خشکی میں تبدیل ہو خاموش ہو گئی۔ قیصر و کسریٰ کے 14 منارے ٹوٹ کے زمین پر گر پڑے۔ خانہ خدا میں خود ساختہ خدا اوندھے منہ زمین پہ گر پڑے۔ ہر بادشاہ کی کرسی الٹی ہو گئی۔ ہر زمانے کے، ہر دور کے لوگوں کو یہ معلوم ہے، جب نبی نے کائنات میں قدم رکھا، جو بادشاہ کرسی پہ تھا وہ کرسی سمیت الٹ گیا، جو خالی کرسی رکھی تھی وہ اوندھی ہو گئی۔ کرسی کا اوندھا ہونا تھا، نجومیوں کو بلایا گیا، یہ میری بیٹھے بیٹھے کرسی کیوں الٹ گئی؟ کہا کوئی حق کا نمائندہ آ گیا جس نے طاقتوں کو نگلنا شروع کر دیا، جس نے طاقتوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اے امت مسلمہ، گھٹن کے ماحول میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قوم طاقت کو حق سمجھتی ہے وہ قوت کا اظہار کرتی ہے، جو حق کو طاقت سمجھتی ہے وہ صبر کا اظہار کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ تم نبی رحمت کے شہید تھے۔ ضروری ہے عزیزو، ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم امت کو گھٹن کے ماحول سے نکالیں۔ اگر عقیدوں کی گھٹن میں ہو تو تبرہ سنایا جائے، عقیدے مفلوج ہو رہے ہوں تو مودت کی دعوت دے دی جائے، سیاسی حالات اگر عقیدوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دے تو توسل اور توکل جیسے موضوعات کی گرہ کھولی جائے۔ اور جب دنیا طاقت کو حق سمجھنے لگے تو کائنات کو بتاؤ کہ طاقت حق نہیں ہوتی ہے، حق ہوتا ہے جس میں طاقت ہوتی ہے۔ اب دنیا کے سمجھ میں نہیں آیا ایک نبی کے قدم رکھنے سے دریائے ساوا خشک کیسے ہو گیا، فارس کا آتش کدہ گل کیسے ہو گیا، قیصر و کسریٰ کے منارے ٹوٹ کے گر کیوں پڑے، ہر بادشاہ کی کرسی الٹی کیوں ہو گئی، خانہ خدا میں رکھے خود ساختہ خدا گر کیوں پڑے، اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ صنم ٹوٹ کیوں گئے، یہ ساری طاقتیں ریزہ ریزہ کیوں ہو گئی، یہ ساری طاقتوں کا فقدان کیسے ہو گیا؟ کہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے ابھی طاقت کا عروج نہیں ہے، جب پہلا محمد معراج سے زمین پر آیا ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، ابھی طاقتوں نے عروج نہیں پایا ہے، ابھی تو پہلا محمد معراج سے آیا ہے۔ جب طاقتوں کو اور عروج ملے گا تو پھر آخری محمد آئے گا۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہارا امام آئے گا، تمہارے امام آئیں گے، یہ طاقت ہے، یہ ویپنز ہیں، یہ اسلحے ہیں، یہ ہتھیار ہیں، تم کہتے ہو گھوڑے پہ سوار ہو کر آئیں گے، تم کہتے ہو ذوالفقار لے کر آئیں گے، ان ویپنز کے سامنے، ان کلاشنکوفوں کے سامنے، ان نئے نئے ہتھیاروں کے سامنے، اس ایٹم کے زمانے میں تلوار سے کیا ہوگا، اس ایٹم کے زمانے میں، اس قوت کے زمانے میں، اس طاقت کے زمانے میں۔ میں نے کہا یہ تو اس دور کے عرب سے پوچھو جو قیصر و کسریٰ کے منارے کو طاقت سمجھ رہے تھے، جو فارس کے آتش کدہ کو طاقت سمجھ رہے تھے، جو دریائے ساوا کو طاقت سمجھ رہے تھے، انہیں کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ طاقتیں کبھی سمٹ سکتی ہیں، یہ طاقتیں کبھی گھٹ سکتی ہیں۔ جب وہ ساری طاقتوں کا خاتمہ ہو گیا تو گھبراؤ نہیں، جب پہلا محمد آ کے طاقتوں کو نیلام کرتا ہے تو سیرت محمد آخری محمد تک جائے گی، اور جب وقت کا محمد آئے گا ساری طاقتیں نیلام ہو جائیں گی، سارے ویپن بیکار ہو جائیں گے، سارے اسلحے بیکار ہو جائیں گے۔ آنے تو دو، تب دنیا کو پتا چلے گا ارے وہاں کی کنکری نے فوج کا بھوسا بنا ڈالا، بھلا اس کارخانے کی بڑی تلوار کیا ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ کوئی سوچ سکتا ہے ہاتھی سوار لشکر کا ابابیلوں نے کعصف معقول ایسا بنا دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ منقار میں، چونچ میں اور پنجوں میں 3 چھوٹے چھوٹے سنگریزے، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، 3 چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہاتھی سوار لشکر پہ گرا دیے جائیں؟ نہیں توجہ کی آپ نے؟ ہاتھی سوار لشکر پہ گرا دیے جائیں،
چھوٹے چھوٹے 3 ریزے ہاتھی سوار لشکر پہ گرا دیے جائیں، ہاتھی سوار لشکر سنگریزوں سے کعصف معقول ذرہ ذرہ ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، چبایا ہوا بھوسا بن جائے۔ میرے عزیزوں، ہاں شاید یہی وجہ ہے جب سنگریزوں نے ہاتھی سوار لشکر کو تباہ کر دیا تو کہیں سنگریزوں کے گوشے دل میں اپنی طاقت کا خمار جاگنے لگا، اپنی قوت کا احساس جاگنے لگا، آواز قدرت آئی۔ یہ سنگریزوں کی طاقت تھی جو ہم نے دی تھی، مگر جب انہیں گھمنڈ ہونے لگا ہم نے انہیں دست نبوت پہ لا کے کلمہ پڑھوانا شروع کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ہر طاقت دست نبوت پہ آ کے کلمہ گو ہو گئی ہے، کلمہ پڑھنے لگی ہے۔ میرے عزیزو غور کیجئے، نبی رحمت جب دنیا میں آئے ہیں ساری طاقتیں نیلام ہو گئی ہیں، قوتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، بچا کیا ہے؟ حق بچا ہے۔ اس لیے کہ طاقت حق نہیں ہوتی، حق ہے جس میں طاقت ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 80% طاقت والے 20% حق والوں سے گھبرا رہے ہیں۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، بس ضرورت ہے کہ 20% لوگ کم سے کم حق کا دامن تھام لے۔ اور کائنات کی نظر میں اگر تمہیں حق تلاش کرنا ہے تو نبی سے پوچھو حق کون ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ دیکھیں، طاقت حق نہیں ہے، حق ہے جس میں طاقت ہے۔ اب کون بتائے گا کہ حق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا حق پر ہے، وہ کہتا ہے میرا حق پر ہے، وہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ کسی کے حق کو تسلیم نہ کرو، جسے نبی کہیں اسے حق مانو۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، جسے نبی کہیں اسے حق مانو۔ اور اگر یقین نہ ہو تو دیکھنا، جسے نبی حق کہہ دیں گے ساری طاقتیں اس کی انگلیوں میں دکھائی دے گی۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، طاقت حق ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو علی کی انگلیوں کو دیکھو، حق انگلیاں بڑھاتا ہے، خیبر کی طاقت اس کی انگلیوں پہ ناشتی۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ میرے عزیزو، نبی رحمت کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے درس ہے پیغمبر کی سیرت۔ میرے عزیزو، میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، سورت کی تعریفیں بہت کی جاتی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ سیرت کی تعریف کروں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سورت کی تعریف نہیں آتی۔ اگر ہم نبی کی صورت کی تعریف کرنے پر بھی آ جائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ واللیل کے گیسوں ہیں یا نبی کے گیسوں ہے، والفجر کی شان ہے یا نبی کا چمکتا ہوا مکھڑا ہے، ما زاغ البصر کی آیت ہے یا نبی کی نگاہ کرم ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا ترانہ ہے یا نبی کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ موتیوں کی شکل میں بن رہے ہیں۔ نبی قدم بڑھاتے ہیں تو کف پا ہے جو پتھروں پہ نمودار ہو جاتا ہے۔ نبی کا چلنا، عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، نبی چلتے ہیں تو کائنات کو پتہ چلتا ہے اللہ کے نیک بندے آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہیں۔ وہ پیغمبر جسے طٰہٰ کی توانائیوں سے نوازا گیا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نبی ہم نے اس لیے قرآن نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تمہیں طٰہٰ کی توانائیاں اس لیے نہیں دی ہیں کہ تھک جاؤ، اس لیے دی ہے کہ امت پہ ابر رحمت بن کے برسے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے تمہیں لباس بھی دیا تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہم نے تمہیں اپنی کملی عطا کی ہے، ذات واجب کی بارگاہ سے لباس عطا کیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، ہم نے تمہارے ماتھے پر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کا تاج سجایا ہے، ہم نے تجھے شاہد بنایا ہے، ہم نے تجھے بشیر بنایا ہے، ہم نے تجھے نذیر بنایا ہے، ہم نے تجھے سراج منیر بنایا ہے، ہم نے تجھے عبدیت کے درجے پر رکھا۔ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اے حبیب ہم نے تمہیں بلایا تو اپنے گھر سے سواری بھیج کے بلایا۔ دیکھیں کسی کو بلانے کے دو طریقے ہیں، ہم نے فون کیا کہ آ جائیے،
یہ بھی ایک طریقہ ہے. ہم نے گاڑی بھیج کے کہا کہ ہم گاڑی بھیج رہے ہیں اس سے آئیے, یہ بلانے کا فرق ہے. نبی کو بلایا, خود ایسے ہی نہیں بلایا کہ ہم بلا رہے ہیں آ جائیے, ہم براق کی سواری بھیج رہے ہیں آپ آ جائیے. ارے قدرت زمین پہ براق پیدا کر سکتی تھی, کہا معجزے سے براق نہیں پیدا کریں گے, خدا کی بارگاہ سے براق جائے گا, نبی کو لے کے آئے گا. ایک جملہ کہہ دوں, اے پیغمبر جب آپ کو بلایا گیا ہے تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کسے بلایا؟ عبدیت کو بلایا. معراج کی بات تھی نا, خدا کو کہنا چاہیے تھا بشیر آ جاؤ, نذیر آ جاؤ, طٰہٰ آ جاؤ, یاسین آ جاؤ, مزمل آ جاؤ, مدثر آ جاؤ, سراج منیر آ جاؤ. کوئی لقب دے دیتا, مگر خدا نے کوئی لقب نہیں دیا. کہا میرے بندے آ جا, عبدیت آ جا, بندگی آ جا. اے پروردگار سارے القاب کی صراحتیں چھوڑ کر عبدیت کا تمغہ کیوں دے رہا ہے؟ کہا سارے الفاظ اپنی جگہ ہے, میرے نبی کی عبدیت اپنی جگہ ہے. میرا جملہ واضح ہو جائے, سارے القاب اپنی جگہ ہے, میرے نبی کی عبدیت اپنی جگہ ہے. اے پروردگار تیری مصلحت تو ہی جانے, مگر ہماری سمجھ میں اتنا آ گیا کہ اگر خدا کہے گا, اگر میں یاسین کہہ کے بلاتا, مزمل کہہ کے بلاتا, مدثر کہہ کے بلاتا, جس لقب سے بلاتا بلا لیتا, میرا محبوب تھا, میرا حبیب تھا, میرا بندہ تھا, میرا رسول تھا, جس لفظ کو رکھ دیتا, جو ذرہ جہاں رکھتا وہی آفتاب ہوتا, جو لفظ منتخب کرتا وہی کتاب بلاغت میں اعلیٰ معیار رکھتا. مگر میں نے اس لیے عبد کیا اختیار کیا تاکہ تمہارے منہ نہ بن جائیں کہ معراج تو رسولوں کو ہوتی ہے, نبیوں کو ہوتی ہے, مزمل کو ہوتی ہے, مدثر کو ہوتی ہے. عبدیت کا لفظ تمہارے لیے رکھا ہے, آج نبی کو بلا رہا ہوں, تم بھی اپنی عبدیت کو بڑھانا, معراج پر ہم تمہیں بلا لیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل تو میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی کے لب و رخسار کی تعریف نہیں کر سکتے, ہم نبی کے لب و رخسار کی تعریف بھی کر سکتے ہیں, مگر ہم کائنات کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لب و رخسار کی تعریف سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ نبی کی سیرت کی بات کی جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کی سیرت ہے, تمہارے لیے نبی کی سیرت حجت ہے. اور یاد رکھیے گا, ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, امت مسلمہ نے اگر بلاغت قرآن ہی کو سمجھ لیا ہوتا تو بہت سے عقیدے بلاغت قرآن کی روشنی میں واضح ہو جاتے. یاسین ہے نا, اس کے بعد ایک لفظ ہے, آیت ہے سورہ یاسین کی ابتدائی, والقرآن الحکیم, واو واو قسم ہے. یاسین اور قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ, بندہ نہیں کھا رہا ہے. کس کی قسم کھا رہا ہے؟ قرآن کی. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو یاسین, پھر کہہ رہا ہے والقرآن الحکیم, اور قسم ہے قرآن حکیم کی. قرآن کے ساتھ بھی حکیم کا لفظ ہے, توجہ کیجئے, ایک ایک لفظ پہ بلاغت. قرآن حکیم کی قسم, کیا قسم, کس بات کی قسم, کیوں قسم کھا رہا ہے؟ کہ انکا لمن المرسلین, بے شک آپ رسولوں میں سے. کیا کہا؟ انکا لمن المرسلین. تھوڑی سی علماء سے توجہ چاہوں گا. انا حرف مشبہ بالفعل ہے, تاکید کے لیے آتا. کاف خطاب تاکید کے لیے, لام مزاحلقہ تاکید کے لیے, من بیانیہ تاکید کے لیے. دیکھیں کتنے لفظ ہوئے تاکید کے لیے, انا, کاف خطاب, لام مزاحلقہ, من بیانیہ. مرسلین, آپ رسولوں میں سے ہیں, جمع کا صیغہ. 5 تاکیدیں, کس بات کی؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا, کس بات پر؟ اللہ قرآن کی قسم کھا کے بلاغت کی کتاب میں 5 تاکیدیں رکھے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رسولوں میں سے ہیں. تعجب ہوتا ہے امت مسلمہ پر, جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کتاب کافی ہے, اسی کو نبوت میں شک نظر آیا. ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے, وہ فتح مکہ کے بعد صلح حدیبیہ میں کہنے لگے آج جیسا رسول پہ شک ہوا ہے
جیسا رسالت میں شک ہوا ہے، رسالت کے شک کی لفظیں بتا رہی ہے کہ قرآن کافی کہنے والوں نے قرآن ہی نہیں سمجھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں، ہم عظمت رسالت بتا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول کی عظمت بتائیں۔ اگر امت مسلمہ نے رسول کی عظمتوں کو دنیا پہ بتا دیا ہوتا تو 38 ملکوں نے رسول کے کارٹون نہ بنائے ہوتے۔ جب رنگیلا رسول لکھا جائے گا اور صحیح صحیح کتابوں میں غلط غلط روایتوں کا ذکر ہوگا تو امت کارٹون بنائے گی اور کیا کرے گی۔ ضروری ہے کہ اگر امت پہ لان تان لگانا ہے، کافروں منافقین کو روکنا ہے تو پہلے اپنی کتابوں کو صاف ستھرا کیا جائے، پھر تصویر محمد کائنات کو بتائیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ۔ میرے عزیز بس گفتگو میں آخری مرحلوں پر پہنچا رہا ہوں۔ سیرت پیغمبر ملاحظہ کر لیجیے۔ میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی اس بھٹکتے ہوئے ماحول میں، اس گھٹن کے ماحول میں، ہمارے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کفر کی طاقت اور اس کی عداوت سے مرعوب نہ ہو، اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھیں اور اپنے معاملات میں اللہ کو اپنا وکیل بنائیں، ٹھیک؟ اور نبی رحمت آپ کے لیے فضل کبیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی، دوسرا لفظ میں نے آپ کے سامنے کہا، طاقت حق نہیں ہے، حق ہے جو طاقت۔ اگر آپ حق پر ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں طاقت آپ کے دروازے پر آ جائے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حق پر ہیں۔ مگر جس دن آپ نے حق سے انحراف کیا، ابابیل کے پنجوں سے بھی بچ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ تم حق پر نہیں ہو، اور تم حق پر ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حق کا مطلب حیات بھی نہیں ہے، حق کا مطلب قربانی بھی ہے، حق کا مطلب حق کے مطلب شہادت بھی ہے، حق کا مطلب ثبات قدم بھی ہے، حق کا مطلب مصیبتوں کا آنا بھی ہے۔ مصیبتوں کا آنا غلط نہیں ہے، مصیبتوں کے عالم میں ضمیر بیچ دینا غلط ہے، عقیدوں کا سودا کر دینا غلط ہے۔ جب ساری طاقتیں تمہارے خلاف ہو جائیں، ہر طرف سے تمہارے خلاف آواز بغاوت بلند ہونے لگے، جب صحافیت اپنا تقدس بیچ کر تلوے چاٹنے پر آمادہ ہو جائے، جب پترکارتا نیچتا پر آمادہ ہو جائے، جب راجنیتی کو سنبھالنے کے لیے، جمہوری نظام کو سنبھالنے کے لیے چوتھا کھمبا اپنے وجود سمیت بکنے لگ جائے، تو ایسے گھٹن کے ماحول میں ضروری ہے، دیکھیں میری جملہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی اندھیروں کو کوسنے سے اجالے نہیں آتے، کبھی بھی اندھیروں کے کوسنے سے۔ لائٹ چلی جائے، 12 بجے رات میں لائٹ چلی گئی، پورا گاؤں مل کر آئے، چوراہے پہ کھڑا ہو کے لائن مین کو گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، ایمان سے بتائیے اس تبرہ کرنے سے لائٹ آ جائے گی؟ برا کرنے سے یا برے کو برا کہنے سے لائٹ آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، چند حوالی موالی نکل آئے لائٹ مین کے دوست احباب رشتہ دار عزیز، انہوں نے دوسرے محاذ پہ دوسرا گروپ بنا کے تعریف شروع کر دی، اس دعوائے مودت سے لائٹ آ جائے گی؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، نہ اندھیروں کو کوسنے سے لائٹ آئے گی، نہ اندھیروں کے سبب کی محبت سے لائٹ آئے گی۔ لائٹ کیسے آئے گی؟ کہ لائٹ مین کو برا یا بھلا کہنے سے نہیں آئے گی، اپنے حصے کا چراغ ہر آدمی جلا دے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، پورے گاؤں میں لائٹ گئی ہے، ہر آدمی لائن مین کو برا کہنے کے بجائے اپنی چھت پہ کھڑا ہو، اپنے دروازے پہ کھڑا ہو، ایک چونی کی موم بتی جلا کے کھڑا ہو جائے۔ قسم خدا کی اگر ایک گاؤں میں اتنا اتحاد ہو جائے
کہ لائٹ کو آنے کے لیے، بجلی کے لیے، روشنی کے لیے اندھیروں کے کوسنے کے بجائے خود عملی میدان میں قدم رکھ لیں، قسم خدا کی تمہارا اتحاد اتنا بابرکت ہوگا، آسمان کے ستارے رش کر کے زمین پہ دیکھیں گے کہ کیا ہمارے قبیلے کے لوگ زمینوں پر اتر گئے؟ میرا جملہ واضح ہو جائے، کیا ہمارے قبیلے کے لوگ زمینوں پر اتر گئے؟ یہ آسمان کے ستارے رش کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم پراگندہ قوم والے متحد ہو گئے ہو، تم نے اندھیروں کو کوسنے کے بجائے روشنی کا انتظام شروع کر دیا ہے، تم نے چراغ نہیں جلائے ہیں، تم نے موم بتیاں روشن نہیں کی ہے، آسمان کے ستاروں کو چیلنج کر دیا ہے، تمہاری طاقتیں تمہارے پاس رکھو، ہم جب اپنے حق کے ساتھ روشن ہو کے میدان میں قدم رکھ دیں گے تو ساری تاریکیوں کو نگل کے آگے بڑھ جائے گا۔ میرے عزیزوں، اپنے حصے کا چراغ تو آپ کو جلانا پڑے گا، اتنا خرچہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، کم سے کم اتنا خرچہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر میرے خرچے پر نہیں آپ چلنا چاہتے تو اپنے خرچے پر تو آپ کو چلنا پڑے گا۔ ایک موم بتی آپ کو جلانی پڑے گی، اسی کا نام ہے میدان عمل میں قدم زن ہونا۔ اندھیروں کو کوسنے سے روشنی نہیں آتی، روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اور غلط فہمی نہ پیدا ہو، 12 بجے لائٹ چلی گئی ہے اس انتظار میں کہ سویرا تو ہوگا ہی، سورج تو نکلے گا ہی، روشنی تو ہوگی ہی، ہم اسی روشنی میں نہا لیں گے۔ آج کل یہ خیال بھی ہے، ارے مولانا چھوڑیے، گھٹن کے ماحول میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب لیلۃ القدر فاطمہ کی ذات ہے اور حتیٰ مطلع الفجر آل محمد کا آخری چراغ ہے۔ ہاں میرا جملہ واضح ہو جائے، حتیٰ مطلع الفجر کیا ہے؟ طلوع فجر ہوگی یعنی ظہور ہوگا، یعنی آفتاب امامت چمکے گا، بے شک آفتاب امامت چمکے گا، بے شک ظہور آفتاب آئے گا، بے شک امام آئے گا، مگر یاد رکھیے گا رات کے وقت لائٹ چلی جائے تو صبح کے انتظار میں آدمی اندھیرے میں نہیں سوتا، اپنے حصے کا چراغ تو اسے جلانا پڑتا ہے تب تک سویرا نہ ہو جائے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، تم اپنے حصے کی موم بتیاں جلا دو، جب تمہاری روشنیاں مکمل ہو جائیں گی آفتاب حقیقت بھی نمودار ہو جائے گا، کائنات کے سارے اندھیروں کو نگل کے روشنیاں تمہیں دے دے گا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد گھٹن کے ماحول سے بچنے کے لیے تمہیں چراغ جلانا پڑے گا۔ اب کون سا چراغ تمہیں جلانا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں۔ گھٹن کے ماحول سے بچنے کے لیے تمہیں ایمان کا چراغ جلانا پڑے گا، تمہیں ایمانداری کا چراغ جلانا پڑے گا، تمہیں تقوی کا چراغ جلانا پڑے گا، تمہیں جہالت کی وادیوں سے نکل کر علم کا چراغ جلانا پڑے گا، تمہیں بے ایمانیوں کی ساری راتیں منہدم، دیواریں منہدم کرنی ہوگی، تمہیں ایمانداری کا چراغ جلانا پڑے گا۔ بولو تو تول کے بولو، تولو تو جھول کے ساتھ نہ تولو، بلڈنگ میں جاؤ تو اخلاق کے ساتھ، ٹرین میں جاؤ تو اخلاق کے ساتھ، سفر پہ جاؤ تو کردار کے ساتھ، جہاں چلو اپنے کردار کے نقش کفے پا چھوڑتے ہوئے چلو، اپنے کردار کا لوہا منواتے ہوئے چلو۔ جہاں اقلیت میں رہو وہاں کردار بولے، جہاں اقلیت میں رہو وہاں اخلاق بولے، جہاں اکثریت میں آ جاؤ وہاں اخلاص بولے۔ جملہ واضح ہو جائے، کہیں اخلاق سے آگے بڑھو، کہیں اخلاص سے آگے بڑھو۔ اخلاق اور اخلاص یہ دو دولتیں تمہارے پاس آ جائیں، ہزاروں طاقتیں بھی تمہارے سامنے آ جائیں، حق کو طاقت بنا لینا، طاقتوں کا کلیجہ پھٹنے لگ جائے گا، شمشیریں ٹوٹنے لگ جائیں گی، قوتیں جواب دینے لگ جائیں گی، سلطنتیں ٹوٹ جائیں گی، طاقتیں تاراج ہو جائیں گی۔ جب حق اپنی حق نمائی پر آمادہ ہو جائے تو پھر کسی میں ہمت نہیں کہ تمہارا مقابلہ کرنا پڑے، مگر تمہیں حق پر آنا پڑے گا، تمہیں حق کو سمجھنا پڑے گا، تمہیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ایران نہیں ہے جہاں اجتماعی انقلاب کی ضرورت ہے، یہ ہندوستان ہے، یہاں کردار کے انقلاب کی ضرورت ہے۔ میں نے کسی
رائٹر کا بیان پڑھا تھا، کسی نیتا کا بیان پڑھا تھا، اس نے کہا ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تلواریں اکٹھا کرنا ضروری ہیں۔ اسی وقت میں نے یہ بیان دیا تھا جہاں جھارکھنڈ کے وزیر اعظم نے کہا، جھارکھنڈ کے ایک وزیر نے کہا تھا امت مسلمہ سے لڑائی کرنے کے لیے ہمیں تلواروں کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً بیان دیا ممبر سے کہ جب امت تلوار جمع کرنا شروع کر دے، مقابل تلوار جمع کرنا شروع کر دے، جب طاقت تلواریں اکٹھا کریں تو حق کو کردار اکٹھا کر لینا چاہیے۔ تلوار کا جواب تلوار سے نہیں دیا جاتا، تلوار کا جواب کردار سے دیا جاتا ہے۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جاتا، برائی کا جواب اچھائی سے دیا جاتا ہے۔ یہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں عزیزوں، یہاں ضربت کا جواب شربت سے دیا جاتا ہے۔ یہاں قتل کے کرنے والے کے ساتھ بھی نظام عدل کو جاری کیا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے شیعہ نماز نہیں پڑھتے؟ شیعہ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر شیعہ نماز نہ پڑھتے تو شیعوں کا مسجد میں قتل عام کہاں ہوتا؟ آؤ امت مسلمہ سبق لے لو ہم سے، تاریخ کے جملے سن لو۔ اگر امت یہ کہتی ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تو مجھے بتائے اگر ہم نماز نہ پڑھتے ہوتے تو مسجدوں میں دھماکے کیوں ہوتے؟ یا افغانستان کی دو مسجدوں میں جمعے کے دن دو بار دھماکہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ شیعہ مسجدوں میں دھماکے اسی لیے تو ہو رہے ہیں کہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب تم میں اور ہم میں فرق محسوس کرو، ہم نے تو مسجد سے شہادت دینا شعار بنایا ہے، ہم نے تو پہلا امام مسجد سے دیا ہے۔ عمرہ واضح ہو جائے، ہم نے تو اپنی پہلی شہادت مسجدوں سے دی ہے۔ اب دنیا کے سامنے تصویر اسلام ثابت ہو جانا چاہیے کہ جو مسجدوں میں شہادت دیتے ہیں وہ علی کی اولاد ہے، جو مسجدوں میں قتل عام کرتے ہیں وہ ابن ملجم کی نسلوں سے۔ تم اپنے اجداد کی نسلوں پہ چلو، ہم اپنے اجداد کی نسلوں پہ چلتے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی سیرت پہ چلتے ہیں، تم اپنے باپ دادا کی سیرت پہ چلو تو آخرت میں بھی ہم یہی کہیں گے پروردگار ہمیں وہاں بھیج دے جہاں حسین جائے، انہیں وہاں بھیج دے جہاں یزید جائے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے ایمان کا چراغ، ہمیں اپنی ایمانداری کا چراغ، ہمیں اپنے اخلاق کا چراغ، ہمیں اپنے اصولوں کا چراغ جلانا پڑے گا۔ ہم غیروں کی طرح بد دیانتی نہیں کر سکتے، ہمیں دیانتدار امانت دار رہنا پڑے گا۔ دو فقرے سن لیجئے، گفتگو تمام ہو جائے۔ سیرت رسول کا حقیقی پیغام آپ سن لیجئے۔ نبی کی زندگی یوں تو بہت بڑی زندگی ہے نبی رحمت کی، میں صرف دو زندگی کے دو رخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نبی کی حیات ہے مکے میں، ایک نبی کی حیات ہے مدینے میں۔ مکی زندگی میں نبی جن لوگوں سے مقابلہ کر رہے تھے وہاں مسلمان اقلیت میں تھا، الپ سنکھیک تھا، اور کفر میجورٹی میں تھا۔ ذرا بیدار ہو کے دو جملے سن لیجئے۔ کفر اکثریت میں مکے میں، کفر میجورٹی میں، اکثریت میں، مسلمان اقلیت میں۔ مگر اقلیت میں مسلمان رہا تو نبی کا کردار بولتا رہا۔ صادق نبی کو کہا گیا، امین نبی کو کہا گیا، شریف نبی کو کہا گیا، متین نبی کو کہا گیا، عالم نبی کو کہا گیا، بااخلاق نبی کو کہا گیا، ہے نا؟ سارے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کفار و مشرکین امانتیں کہاں رکھتے تھے؟ نبی کے پاس رکھتے تھے نا۔ نبی نے اپنے بھائی کی جان کو جوخم میں ڈال کر ہجرت فرمائی، علی کو ساتھ کیوں نہیں لے لیا؟ امانتوں کی حفاظت کے لیے۔ دیکھیں غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہجرت آپ سنتے رہتے مگر یہ پیغام سن لیجئے۔ نبی نے علی کی جان کو جوخم میں کیوں ڈالا؟ یہ امانتیں واپس کر کے آنا، یعنی امانتوں کا اتنا خیال تھا پیغمبر کو کہ بھائی کی جان خطرے میں پڑ جائے میری امانت داری پہ حرف نہ آئے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ ہے نبی رحمت، امانت۔ کفار و مشرکین کی امانتیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کافروں کے درمیان تھے مگر سچے تھے، امین تھے، بااخلاق تھے، شریف تھے، نہایت متین تھے۔ لبثت فیکم عمرا طویلا،
نبی نے کہا کہ میں جب قرآن پڑھنے لگے تو لوگ کہنے لگے یہ قرآن کہاں سے آیا؟ تو کہا میں 40 سال تمہارے درمیان، ایک طویل عمر میں نے تمہارے درمیان میں گزاری ہے، کیا مجھے کبھی جھوٹا پایا؟ کیا میں نے تمہارے سامنے کوئی غلط بیان کیا؟ کیا میں نے میرے کردار میں کہیں لوچ پائی؟ امت نے ایک جملہ سنیے، امت متفق ہو کے یہ کہہ رہی تھی نبی رحمت ہم نے چاند میں داغ پایا ہے، آپ کی چال میں داغ نہیں پایا۔ ہم نے چاند میں داغ پائے ہیں، آپ کی چال میں داغ نہیں ہے۔ ہم نے ستاروں کی گردش میں گردش پائی ہے، مگر آپ کے ثبات قدم میں ہم نے ارتعاش نہیں پایا۔ توجہ کیجئے، یعنی ایسے نبی، یعنی یہ نبی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کا پیمانہ بتا رہے ہیں۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، زندگی گزارنے کا پیمانہ۔ مکے میں نبی ہیں، کفر کی اکثریت ہے، مگر نبی کا کردار بول رہا ہے۔ اب نبی مدینے میں گئے، صلح حدیبیہ کے بعد مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد چاروں طرف سے فتح مکہ کے بعد امت مسلمہ، امت لوگ دھیرے دھیرے اسلام سے جوڑنے لگے، اور 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تو حاجیوں کا تھا۔ ان نمازیوں کا اور مسلمانوں کا مجمع کس حد تک پہنچ گیا تھا یہ تو امت نے، تاریخ نے بتایا ہی نہیں، خالی حاجیوں کی تعداد بتائی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ رہے ہیں آپ گفتگو کو؟ مدینے میں نبی رہے، اکثریت میں مسلمان، مگر کوئی ایک جنگ بتا دو جس میں نبی نے اٹیک کیا ہو۔ جتنی جنگیں کی ہیں ڈیفینس پوزیشن پہ کی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو 26 آیتوں کا افسانہ گھڑا گیا ہے نا، اس میں بھی 12 آیتیں وہ ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں، مگر جہاد میں بھی اٹیک پوزیشن پہ نہیں ہے، جہاد ڈیفینس پوزیشن پہ۔ اما جنہیں اردو میں نام لکھنا نہیں آتا وہ عربی کی بلاغت سمجھیں گے؟ آپ بتائیے، جو ترجمے پہ بھروسہ کر، اور ترجمہ بھی اردو والا نہیں پڑھا ہے، ترجمہ بھی ہندی اور انگریزی والا پڑھا ہے۔ مطلب جس آدمی نے اردو، انگریزی اور ہندی میں ترجمہ پڑھا ہے اس کے سمجھ میں قرآن آئے گا؟ آپ غور کیجئے، جو قرآن کے جوابات لکھے گئے ہیں اس میں ایک جواب سنیں گے آپ، کسی نے لکھا الحمدللہ رب العالمین، اس کے جواب میں لکھا الحمدللہ الرحمن۔ تو کہا جو بات رب میں ہے وہ رحمان میں کہاں ہے؟ رب عالمین کے لیے ہے، رحمان ذات واجب صرف آخرت کے لیے ہے، رحیم دنیا کے لیے ہے۔ اس کے بعد رب الاکوان لکھا، تو رب الاکوان عالمین کی جگہ، کون اور عالم میں فرق ہے۔ میں ان جوابات میں نہیں جانا چاہتا، بڑے بڑے ادیب، بلغا، فصحا قرآن کا جواب لانے سے قاصر رہے۔ جنہیں کچھ آتا تھا وہ تو جواب لا نہ سکے، اما جنہیں کچھ بھی نہیں آتا وہ جواب لائیں۔ عجیب مصیبت ہے، ہم سے کم عقل کے ناخون امت مسلمہ ذرا سا لے۔ اور دیکھیے غلط بات تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم نے ہمیشہ کرداروں کا احترام کیا ہے، رشتہ داروں کا احترام نہیں کیا۔ رسول کا چچا بھی ہو تو ابو طالب قابل رحمت ہے، ابو جہل تو قابل لعنت ہے۔ تبت یدا ابی لہب، نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے رشتوں سے محبت نہیں کی، کردار سے محبت کی۔ اچھی بیوی فرعون کے گھر میں ہو تو لائق احترام ہے، اور بری بیوی امام حسن کے گھر میں ہو تو قابل لعنت ہے۔ نہیں، لفظ بدلوں، لفظ بدلوں۔ اگر اپنے آپ کو خدا کہنے والے کے گھر میں بیوی ہے تو بیوی خدا کی ہے، مگر ہمارے لیے لائق احترام۔ مگر عصمت کو زہر پلانے والی ہے تو گھر میں عصمت کے ہے مگر قابل لعنت۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد ہم نے رشتوں کا احترام نہیں کیا، ہم نے کرداروں کا احترام کیا۔ اور کیا آپ نے 12 آیتیں میں نے آپ کو بتا دیا، ہلکے سے اشارہ کر دوں، میں پوری مجلس سے میری پڑھی ہوئی اس ٹاپک پر چھیڑنا نہیں چاہتا۔ مومنین عظیم آباد یہاں بیٹھے ہوں ان کے سامنے پڑھ چکا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ جو برادران ایمانی میری بات سن رہے ہیں وہ اس بات سے متفق ہو جائیں۔ ہم نے رشتوں کا احترام نہیں کیا، ہم نے کرداروں کا احترام کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نہ رضوی ہمارا ہے نہ رشدی تمہارا ہے، نہ رشدی تمہارا ہے نہ رضوی ہمارا ہے۔ نہ رضوی کو شیعہ کہیے نہ رشدی کو سنی کہیے، تم بھی کہو مخالف قرآن ہے، ہم بھی کہیں مخالف قرآن ہے، تم ان سے برات کرو ہم ان سے برات کرو۔
ہم کسی کے رشتہ داری پہ کیوں آ رہے ہیں؟ کسی کے کردار کی بات کیجئے، جو کردار ہوگا۔ 12 آیتیں ڈیفینس پر ہیں، اٹیک پوزیشن پہ نہیں ہیں، جن کو بنایا گیا کہ یہ دہشت گردی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ کسی پر حملہ کرنا دہشت گردی ہے، حملے کا جواب دینا دہشت گردی نہیں ہے۔ آپ بتائیے، چائنا کے دہشت گردوں نے ملک عزیز ہندوستان کی سرحد پر حملہ کیا، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن آ کے حملہ کر رہا ہے، بتاؤ کون ہے ٹیررسٹ؟ بتاؤ آتنکوادی کون ہے؟ ہم سرحد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آتنکوادی ہیں یا وہ جو باہر سے حملہ کرنے آئے؟ تو طے تو یہی ہے کہ جو گھر میں بیٹھ رہا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہوتا، جس کے گھر پہ حملہ کیا جائے حملہ کرنے والا۔ بھائی ملک عزیز اپنے قانون کی روشنی میں بتائے کہ چائنا دہشت گرد ہیں یا ہمارے ملک کے جیالے؟ تو ہر عقل مند کہے گا ہمارے ملک کے جیالے تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے، دہشت گرد تو وہ ہیں جو آگ اور اسلحہ لے کر آئے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، کسی پر اٹیک کرنا دہشت گردی ہے، ڈیفینس کرنا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، لگے ہاتھ ایک جملہ اور سن لیجئے، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں، تو نبی لڑنے جاتے تو نبی مدینے سے باہر نکل کے لڑنے جاتے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی گھر میں بیٹھے رہے، حملہ ان پر ہوا تو نبی لڑنے نہیں گئے، نبی گھر میں لوگ لڑنے آئے تو جو لڑنے آتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے، جو جواب دیتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے حسین نے کربلا میں زمین خریدی۔ دنیا کہہ دیتی کہ حسین لڑنے گئے ہیں کربلا، حسین نے کہا پہلے میں 70,000 درہم و دینار میں زمین کربلا خرید لوں، خرید کے اپنا قیام بنا لوں، قیام بنا کے خیام بنا لوں۔ اس قیام اور خیام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا گھر بنا کے بیٹھ گیا، میں نے گھر بنا لیا، میں بیٹھ گیا، اب میں حملہ کرنے جاؤں گا تو میں دہشت گرد ہوں گا، مجھ پر کوئی حملہ کرے گا۔ اب تاریخ سے پوچھو، پیسر سعد نے سب سے پہلا تیر کمان میں جوڑا اور کہنے لگا قوم والوں گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، جسے دولت دنیا چاہیے وہ پہلا حملہ کر رہا تھا، جسے دولت آخرت چاہیے وہ شبیہ رسول کو سب سے پہلے بھیج رہا تھا۔ میرا گفتگو تمام ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی نے حملہ نہیں کیا ہے، نبی پر حملہ ہوا ہے۔ 12 آیتیں اس سلسلے کی ہیں، 6 آیتیں مسلمان کو غیر مسلمان سے رابطہ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، مگر کس رابطے سے منع کیا گیا ہے؟ ہر رابطے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان لوگوں سے رابطہ کرنے سے جو چور ہیں، بے ایمان ہیں، زناکار ہیں، مذہب کا مذاق اڑانے والے ہیں، دین کی پریبھاشا بدلنے والے ہیں، جن کے نظریات مسلمان کے نظریات پر حاوی ہو جائیں، ان لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیے، اگر آپ ایک اچھے باپ ہیں تو اپنے بیٹے سے کیا کہیں گے؟ جس سے چاہے دوستی کر لے، سگریٹ نوشوں سے دوستی مت کرنا، گٹکا خوروں سے دوستی مت کرنا، شراب نوشوں سے دوستی مت کرنا، برے لوگوں سے دوستی مت کرنا، بے ایمانوں سے دوستی مت کرنا۔ ایک باپ کو ایک بیٹے کو منع کرنے کا حق ہے، کائنات کے رب کو اپنے بندوں کو منع کرنے کا حق ہے۔ یہ دہشت گردی ہے۔ اور میرے ذہن جملہ سن لیا، اگر دہشت گردی ہوتی مسلمان کا غیر مسلمان سے رابطہ کرنا دہشت گردی ہوتی تو پھر عراق میں بیٹھا ہوا سب سے بڑا مرجع عیسائیت کے سب سے بڑے نمائندے کا استقبال نہ کرتا۔ کیا نا پوپ کا استقبال؟ کیا کہ نہیں؟ بتائیے پوپ کا استقبال۔ اگر ہمارے مذہب میں غیر مسلمان سے رابطہ کرنا حرام ہوتا تو کم سے کم مرجعیت کی سطح پر بیٹھا رہنے والا آدمی تو یہ کام نہ کرتا۔ کیا نا احترام، اور اس حد تک احترام کیا، اس سے کہا آگے چلیے، بلایا، استقبال کیا۔ سیستانی صاحب نے کہا آگے چلیے، اس نے کہا حضور میں آپ سے آگے کیسے چلوں گا، آپ آگے چلیے۔ آپ نے کہا نہیں آؤ تم مہمان ہو، آگے چلو۔ کہا میں مہمان ضرور ہوں مگر اوقات جانتا ہوں، مہمان ضرور ہوں مگر حیثیت پہچانتا ہوں، آپ آگے چلیے۔ یہ کیوں آگے چلا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ یہ بطول کے بیٹے کا نمائندہ، میں مریم کے بیٹے کا نمائندہ، بطول کا بیٹا آگے کھڑا ہوتا ہے، مریم کا بیٹا پیچھے۔
معاملہ واضح ہو جائے. تو یہ دنیا آج دیکھ لینا یہ کیا دکھا رہا ہے قبلہ کا مرجعیت بتا رہی ہے. پہلے عظمت مرجعیت سمجھ لو, بعد میں عصمت کے مناظر دیکھنا. 6 آیتیں منع کر رہی ہیں. 8 آیتیں وہ ہیں جن میں مسلمان کو یہ کہا گیا غیر مسلمان سے رابطہ نہ کریے. 6 آیتوں میں کہا گیا. 8 آیتوں میں یہ ہے کہ غیر مسلمین پر عذاب نازل ہوگا. آپ ایمان سے بتائیے عذاب کن پر نازل ہوگا؟ ساوکاروں پر, با ایمانوں پر, شریفوں پر, اچھے لوگوں پر. عذاب کس پر آتا ہے؟ بے ایمانوں پر, بروں پر, بد کرداروں پر. اگر برے بد کرداروں, قاتلوں, زانیوں, شرابیوں پر عذاب نازل کرنا دہشت گردی ہے تو پھر دنیا کے ہر ملک کو چاہیے کہ عدالتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں, جیل خانے بند کر دیے جائیں. مجرم کو اگر سزا دینا دہشت گردی ہے, اچھا بندہ بندے کو سزا دے تو عدالت ہے, خدا بندے کو سزا دے تو دہشت گردی ہے. جہالت کی انتہا ہوتی ہے کوئی, یہ تو ہر انتہا کو پار کیے جا چکے ہیں. میرے عزیزوں یہ 26 آیتوں کا افسانہ گڑھا گیا ہے ظاہر, اور ہمیں بھی طوطے کو نہیں پڑھانا ہے, ہمیں بھی ان دماغوں تک پہنچانا ہے جو اپنے آپ کو بڑا ترم خواہ بن کے بیٹھے. ارے 2000 دے کے 2 ملا کو 2 مرغا کھلا کے بٹھانے سے ڈیبیٹ تھوڑی ہوتی ہے. کبھی زندہ ضمیروں کو بلا کے دیکھو, کبھی زندہ ضمیروں کو ڈیبیٹ پہ بلا کے دیکھو جو ضمیر کا سودا کر چکے ہیں, وہ کیا بتائیں گے حق کیا ہے باطل کیا. میرے عزیزوں گھٹن کے ماحول میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی رحمت آپ کے لیے سیرت ہے, نبی کی سیرت آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. نبی مکے میں رہتے ہیں, کفار کی اکثریت ہے, آپ کا کردار بولتا ہے, آپ کا اخلاق بولتا ہے. آپ مدینے میں رہتے ہیں, مسلمان اقلیت میں نہیں آتا, اب میجورٹی میں آ جاتا ہے, اکثریت میں آ جاتا ہے, طاقت میں آتا ہے. طاقت میں آنے کے بعد بھی نبی حملہ نہیں کرتے ہیں, حملوں کا جواب دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی بتانا چاہتے ہیں کم ظرفوں کے پاس طاقت آتی ہے تو دہشت گردی کرتے ہیں, باکردار لوگوں کے پاس طاقت آتی ہے تو نظام عدل کو نافذ کرتے ہیں, نظام عدل کو نافذ کرتے ہیں. بھئی یہی دو, میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہی 2 سیرتیں اگر امت مسلمہ اپنانا شروع کر دے, نہیں لفظ بدلوں, اگر 2 ملکوں نے نبی کی یہ دوہری زندگی کو لے لیا ہوتا, ایک مکی زندگی کو ہندوستانیوں نے لے لیا ہوتا, ایک مدنی زندگی کو پاکستانیوں نے لے لیا ہوتا, تو یوں امت مسلمہ رسوا نہ ہوتی. ہم ہندوستان میں ہوتے ہمارا کردار بولتا, ہم پاکستان میں ہوتے ہمارا اخلاص بولتا, وہاں دہشت گردی نہ ہوتی اور یہاں گندگیاں نہ ہوتی, وہاں دہشت گردی نہ ہوتی یہاں بدتمیزیاں نہ ہوتی, وہاں دہشت گردیاں نہ ہوتی یہاں بد اخلاقیاں نہ ہوتی. میرے عزیزو ہم اخلاق کا دامن تھام لیں, وہ اخلاص کا دامن تھام لیں. یاد رکھیے گا امت مسلمہ انتشار سے محفوظ ہو جائے, چھوڑ دیجئے سارے کام دھندے, سارے مسائل, ساری سیاسی, ساری راجنیتیاں, اپنے حصے کا چراغ جلانا شروع کر دیجئے. علم کے دروازے کھولنا شروع کر دیے, چھوٹی چھوٹی سی اسکولیں کھولنا شروع کر دیے, دھیرے دھیرے انہیں یونیورسٹیوں میں تبدیل کر دیجئے. اپنی قوم میں ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, اقتصادیات کو اچھا کیجئے, IAS IPS آفیسر بنائیے. آپ اپنے تئیں کام شروع کریں. اس ملک کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پاکیزہ لہو کی ہے. اس ملک کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ایماندار لوگوں کی ہے. آج نیک کردار ڈاکٹر ہوگا تو مسیحائے حیات بنے گا. اگر رشوت کی ڈگریاں لے کر آئے گا تو بیساکھیوں کا سہارا لے کے ڈاکٹری کرے گا, آدمی کو بیچ دے گا, مردوں کی کمائی کھانا شروع کر دے گا. اپنے شیعہ سماج کے لڑکوں کو ڈاکٹر بناؤ, یہ کتنا بھی گر جائے مردوں کی کمائی نہیں کھاتا. ایسے بچوں کو انجینئر بناؤ کہ جو انسانیت کی سیوا کریں. چوروں, ڈاکوں اور بے ایمانوں کو بناؤ گے تو ایسے پل بنائیں گے کہ انسانیت نیچے دب جائے گی, ایسی بلڈنگیں بنائیں گے جو گر جائیں گی, ایسے روڈ بنائیں گے جو ٹوٹ جائیں گے. مگر نیک اور شریف لوگوں کو جب انجینئر بناؤ گے تو انسانیت دبے گی نہیں, انسانیت اس پر چلے گی. وکاس ایسے ہی نہیں پیدا ہوتا, قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب وکاس پیدا ہوتا ہے.
विकास लूटने से नहीं आता, हयात लुटाने से आता है, इल्म खर्च करने से आता है, बेईमानियों का खात्मा करने की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क अज़ीज़ को सख्त तरीन हालात है, इकोनॉमिकल पोजीशन ख़राब हो चुकी है, इल्मी पोजीशन ख़राब हो चुकी है। ऐसे माहौल में, इस घुटन के माहौल में, इस अंधेरों में हमें चिराग जलाना ज़रूर। हर किस्म की राजनीति से दूर होके हमें सोशलिज्म बनने की ज़रूरत है, हमें समाजी बनने की ज़रूरत है, हमें समाजी कारकुन बनने की ज़रूरत है, हमें मुल्क की हिफाजत करने की ज़रूरत है, हमें मुल्क की तबाही को बचाने की ज़रूरत है, हमें मुल्क अज़ीज़ से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, मुल्क से मोहब्बत क्या होती है? कोई हुसैन इब्न अली के जिगर से पूछे। शरीयत की मोहब्बत क्या होती है? कोई हुसैन इब्न अली से पूछे। रिश्तों की मोहब्बत क्या होती है? कोई हुसैन इब्न अली से पूछे। हाँ, एक बुज़ुर्ग की मजलिस चहलुम है ना, बड़े एहतमाम से औलाद ने मजलिस चहलुम मुनक़िद की है। जनाज़ा उठा, अहले ईमान ने शिरकत की। रोने पे कोई पाबंदी तो नहीं थी ना, जनाजा तो उठा था ना, एहतराम से गुस्ल कफन तो दिया था ना, मगर हाय कायनात को मजलूम तरीन इमाम, कायनात का मजलूम तरीन आका 22 बरस का कड़ियल जवान, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तो खारदार, बाप का जनाजा है, हसरतों से नजर पड़ी है। शहजादी ने देखा, बेटा सज्जाद ये क्या हालत देख रही हूँ, ऐसा लगता है रूह कपसी से परवाज कर जाएगी। तो भी अम्मा जालिमों ने नजिस लाशें दफन कर दिए, मेरे पापा का जनाजा खाक और खून में गलती था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। खुदा इन आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल करे, इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमाए। इस घुटन के माहौल में खुदा आपकी हमारी हिफाजत फरमाए। बस ज़िक्र हुसैन का सदका है जो हम जिंदा हैं, ज़िक्र हुसैन का सदका है जो हम जी रहे हैं। इस ज़िक्र के साथ वफादार रहिए, इस ज़िक्र के साथ वफा कीजिए, इस ज़िक्र को आबाद रखिए। अगर तुम्हें आबाद रहना है तो हुसैन के ज़िक्र को आबाद रखना होगा, इसलिए कि ज़िक्र हुसैन हमसे नहीं जिंदा है, हम ज़िक्र हुसैन से जिंदा। ये हमारा सुरक्षा कवच है, ये हमारी हिफाजत की ज़मानत है। आज अदर बस दो जुमले और सुन लीजिए। सैयद सज्जाद किस मजलूम ज़ात का नाम है, एक मरतबा अपने बाबा के जनाजे को देखा। अब तारीख कहती है जब भी चलते हैं हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं। किसी ने हमारे 5वें इमाम से पूछा, मौला अगर आपको करबला से कूफा और कूफे से शाम इस सफ़र के दौरान आपको एक कासा आप मिल जाता तो आप क्या करते? एक गिलास पानी मिल जाता तो आप क्या करते? आपको एक कासा याब मिल जाता आप क्या करते? रावी ने सोचा आप कहेंगे मैं सकीना को पिला देता, मैं शिद्दत से प्यासा था पी लेता, मैं पुप्पी अम्मा को पिला देता। मगर इमाम जानते हैं सकीना की प्यास दुनिया जान चुकी है, सब बाकिर की प्यास दुनिया जान चुकी है। जिस जुल्म को दुनिया ने नहीं जाना है वो बताना ज़रूरी है। इमाम फरमाते अगर मुझे एक कासा याब मिल जाता मैं अपने बाबा की हथकड़ियों पर डाल देता ताकि कुछ देर के लिए मेरे बाबा की हथकड़ियों को सुकून मिल जाता। किसी ने पूछा मौला उन हथकड़ियों पे पानी डालने की क्या जरूरत थी? क्या हथकड़ियां नहीं थी? अरे वो फौलाद था जो मेरा बाबा पहने हुए था। फौलाद की खासियत ये है थोड़ी देर मेरा बाबा धूप में चलता था, मेरे बाबा के हाथों से धुआं उठने लगता था, मेरे बाबा की चमड़ी जलने लगती थी, चमड़ी की खुशबू मेरे जहन में आने लगती थी, मेरे मशाम में आने लगती थी, मेरे बाबा के हाथों से धुआं उठता था, मेरा कलेजा जलने लगता था। ए परवरदिगार काश मुझे एक कासा याब मिल जाता, मैं अपने बाबा की हथकड़ियों जज़ाकुम रब्बुकुम। बस आखिरी शुक्रिया।
یہ ہتھکڑیوں کا حال ہے، ایک حال آپ نے ہتھکڑیوں کا سنا ہے، بس ایک حال میرے سے بیڑیوں کا سن لو۔ تاریخ کہتی ہے جب آل محمد کو رہائی ملی ہے، رہائی کا وقت آیا، یزید نے یاد کیا سید سجاد جاننا چاہتے ہیں۔ شہزادی زینب فرماتی ہے بیٹا میرا دل گھبرا رہا ہے، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ امام فرماتے ہیں پھپھی اماں پریشان نہ ہو، اچھی خبر آنے والی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ سید سجاد پہنچے جاتے ہیں، یزید کہتا ہے سید سجاد میں نے تمہیں آزاد کیا، چاہے تم یہاں رک جاؤ یا مدینے چلے جاؤ۔ امام نے کہا ہم پھپھی اماں سے پوچھ کے بتائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام جانے لگے، یزید کہتا سید سجاد رکو۔ سید سجاد رکے، رکنے کے بعد یزید کہتا ہے حداد کو بلایا جائے، لوہار کو بلایا جائے۔ کہا کس لیے؟ کہا ہتھکڑیوں کو کاٹ دیا جائے، بیڑیوں کو کاٹ دیا جائے، توقے گرہ بار کو ہٹا دیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے حداد آیا، لوہار آیا، آ کے سید سجاد کے قریب کھڑا ہوا، آ کے کہتا ہے قیدی اپنے پیر سے ذرا پیراہن کو اوپر کرنا، اپنے پیر سے ذرا پیراہن کو اوپر کرنا۔ قیدی کے پیروں سے کہا قیدی پیروں سے ذرا سا پیراہن اوپر، جملہ سنیے، پیروں سے اپنے پیراہن کو اوپر کرنا۔ امام نے پیراہن اونچے کیا، وہ جو قریب کھڑا تھا 2 قدم پیچھے ہٹا، ایک چیخ ماری اور چیخ مار کے پوچھتا ہے قیدی بس اتنا بتا دے یہ بیڑیاں کتنے برسوں سے پہنا، قیدی اتنا بتا دے یہ بیڑیاں کتنے برسوں سے پہنا ہے۔ ابھی سید سجاد کچھ کہنا چاہتے تھے، کسی یزیدی کی آواز ہے اے لوہار کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں ارے کتنے برسوں سے یہ بیڑیاں پہنے؟ کہا یہ پوچھنے کا تجھے حق نہیں ہے، یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا ارے میں نے ہزاروں بیڑیاں کاٹی، ایسا قیدی نہ دیکھا، ارے ہزاروں بیڑیاں میں نے کاٹی مگر اس کی بیڑی نے اس کی پنڈلیوں کا گوشت کھا لیا، اس کی ہڈی میں پیوست ہو گئی، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ قیدی اب تک زندہ کیسے؟ لوہار آگے بڑھا، ہڈی سے بیڑی کو کھینچ کے لایا، بیڑیاں کاٹی، توقے خاردار کاٹا، ہتھکڑیوں کا بیان سن لیا، بیڑیوں کا بیان سن لیا، آخری فقرے میں گلے کے توق کا بیان سن لو۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، محمد حنفیہ نے گلے سے لگانا چاہا، چیخ مار کے سجاد پیچھے ہٹ، اے چچا قریب نہ آئیے۔ محمد حنفیہ نے ہاتھوں کو جو اے بھتیجے ہم سے خطا ہو گئی، اب جو سینے کا دامن چاک کیا۔ محمد حنفیہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، اے بیٹا سجاد تیرے گلے میں تو حلقے پڑے ہوئے ہیں، میں کہوں گا محمد حنفیہ ایک حلقہ برداشت نہ، ذرا زینب کے جگر سے پوچھئے، ذرا سجاد وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَذَنْبِ قَضَائِهِ وَتَصْفِيهِ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کے اسم مقدس عبادت کو قبول فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کے رونے والی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ کریم پروردگار اس عزائے مظلوم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم مالک گھٹن کے ماحول میں امت تشیع کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار آل محمد کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ حقیقیہ کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز پر رحمتوں کا نزول فرما، ملک عزیز کی اقتصاد پر رحمتیں نازل فرما، ملک عزیز کی حفاظت فرما، ملک عزیز کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ملک عزیز میں دہشت پھیلانے والے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، ملک
عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نست و نابود فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا، جو بیماروں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ان کو توفیق نیک عنایت فرما، ہماری قوم کا دامن علم کے موتیوں سے لبریز فرما۔ کریم پروردگار اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما۔ افراد سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم ابو سید ابن حسن ابن سید ابو الحسن شاہ کی روح کو ایصال